اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ یہ جو آیت ہے الم تر الی الذین نافقوا یقولون، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی منافقین کے لیے زجر بیان فرما رہے ہیں، ڈانٹ بیان فرما رہے ہیں۔ کس کے لیے زجر ہے؟ ڈانٹ کس کے لیے ہے؟ منافقین کے لیے۔ پہلے اللہ نے تمہید بیان کر دی، اب تمہید کے بعد ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ اللہ نے خطاب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دغا بازی کی، یعنی جو منافق ہے ان منافق لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا۔ یقولون لاخوانہم الذین کفروا، جو کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، جو یہود ہے، بنو قریظہ ہے یا بنو نذیر ہے۔ یہاں پر لاخوانہم الذین کفروا، عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہود بنو نذیر مراد ہے۔ یہ منافقین بنو نذیر سے کہا کرتے تھے، یہود سے کہا کرتے تھے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، اس سے مراد جو ہے وہ بنو قریظہ ہے، بنو نذیر نہیں ہے۔ جو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بنو نذیر ہیں، وہ یہ ان کے اوپر یہ سوال وارد ہوتا ہے، ان کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آگے جو صیغے استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ استقبال کے صیغے ہیں، مضارع کے صیغے ہیں، آنے والے زمانے کے صیغے ہیں۔ تو بنو نذیر جو تھے ان کو تو جلاوطن کر دیا گیا تھا، تو پھر استقبال کے صیغے کیسے استعمال ہوئے؟ یعنی منافقین نے یہود سے کہا اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، تو نکلیں گے، یہ تو استقبال کے صیغے ہیں، جبکہ بنو نذیر تو کیا ہو چکے تھے؟ جلاوطن ہو چکے تھے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اللہ نے بنو نذیر کی جلاوطنی سے پہلے یہ آیات نازل فرمائی ہے، اس لیے اس کے اندر استقبال کے صیغے موجود ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے بنو قریظہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 سے تو پتہ چلتا ہے کہ بنو نذیر جو ہے ان کو جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دغا بازی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، ان کے یعنی جو دینی بھائی ہیں، کفر کے اندر جو ان کے بھائی ہیں، اپنے دینی بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی یہود سے کہتے ہیں، وہ یہود کو وہ ان کے بھائی کون ہیں؟
فرمایا الذین کفروا من اہل الکتاب، جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جو کافر ہے، جو کہ ان منافقین کے دینی بھائی ہے، چونکہ یہود بھی کافر ہیں اور منافقین بھی اصل میں کافر ہی ہے، تو یہ منافقین ان سے کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم، یہ ان سے کہتے ہیں، ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ پہلا وعدہ کیا ہے؟ اگر تمہیں نکالا گیا جبرن، وطن سے اگر تمہیں بزور بازو نکالا گیا، جبری طور پہ تمہیں نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ تاکید در تاکید ذکر کر رہے ہیں، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں گے؟ نکلیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ کیا؟ جلاوطن ہو جائیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم بات نہیں مانیں گے تمہارے معاملے کے اندر احدن، کسی کی بھی، ابداً، کبھی بھی۔ تمہارے معاملے میں یہود سے کہنے لگے تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات کبھی نہیں مانیں گے، یعنی اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم ان کے ساتھ قتل و قتال کرو تو ہم یہ والی بات جو ہے نا کسی اور کی نہیں مانیں گے۔ تمہارے خلاف اگر کوئی بات ہم سے کہی جائے گی ہم اس بات کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ یہ منافقین نے کس سے کہا؟ یہودیوں سے کہا، ان سے وعدے کیے۔ دوسرا وعدہ یہ کیا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے قتال کیا گیا، تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اگر مسلمان تم سے لڑتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے۔ یہود کے جتنے بھی قبیلے تھے، چاہے بنو قینقاع تھے یا بنو نضیر تھے یا بنو قریظہ تھے، تینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر مشرکین مکہ یا کوئی اور لوگ تم پر حملہ آور ہوں گے تو ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، باہر والے جو لوگ ہیں ہم ان کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن غزوہ بدر کے اندر بنو قینقاع جو تھے انہوں نے کیا کی؟ مشرکین مکہ کی مدد کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر غزوہ احزاب کے اندر یہ جو بنو قریظہ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو توڑ ڈالا۔ اللہ نے فرمایا نا سورہ انفال کے اندر ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر آپ کو ڈر ہے ان سے کسی قسم کی خیانت اور دغابازی کا تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، جو معاہدہ ہو چکا ہے وہ آپ توڑ ڈالیں۔ بنو قینقاع نے جب مخالفت کی، بنو قریظہ نے مخالفت کی، اور کیا ہے بنو نذیر نے مخالفت کی، تو وعدہ جو ہے جو معاہدہ ہو چکا تھا وہ خود بخود کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ اس لیے پھر ان کو کیا کیا گیا؟ ان کے گھروں سے اور ان کے بستیوں سے جلاوطن کیا گیا، ان کی بستیوں سے ان کو جلاوطن کیا گیا۔ تو منافقین نے یہود سے دوسرا وعدہ یہ کیا تھا اگر تمہارے ساتھ قتال کیا جائے، مسلمان تم سے لڑیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ نے پیشن گوئی فرمائی، پہلی پیشن گوئی ہے اور یہ اجمالی پیشن گوئی ہے۔ فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تو گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ گواہی دیتے ہیں۔ انہم لکاذبون، بے شک کہ یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں، یہ یقینی طور پہ جھوٹ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں منافقین۔ آپ منافقین کو دیکھ لو، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں کفر ہے، لیکن جس طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے اسی طرح وہ یہود کے ساتھ بھی کیا ہے؟ مخلص نہیں ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر بھی جو منافقین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایک طرف تو اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ کیا ہے؟ یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستیاں بڑھانے کی کوششیں بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ نہ تو ان کی مدد کریں گے اور نہ یہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ نکلیں گے، جلاوطن بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے تفصیل بیان کی ہے اس کی، فرمایا لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر یہ نکالے گئے، کون؟ اہل کتاب۔ میں نے کہا کہ یا تو اس سے مراد بنو نذیر ہے یا بنو قریظہ، بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد بنو قریظہ ہے۔ لئن اخرجوا، اگر یہ نکالے گئے یعنی بنو نذیر یا بنو قریظہ، لا یخرجون، تو یہ منافق نہیں نکلیں گے، معہم، ان کے ساتھ، یعنی بنو نذیر کے ساتھ یا بنو قریظہ کے ساتھ۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے قتال کیا جائے، ان سے لڑائی کی جائے، بنو قریظہ کے ساتھ یا بنو نذیر کے ساتھ اگر لڑائی کی گئی، قتال کیا گیا، لا ینصرونہم، یہ منافقین ان کی مدد نہیں کریں گے، یہ بنو قریظہ کی مدد
نہیں کریں گے۔ وعدہ تو انہوں نے کیا ہے، اللہ نے فرمایا نا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس جھوٹ کی اللہ نے تفصیل بیان کر دی۔ تفصیل کیا بیان کی کہ اگر یہ نکالے گئے اہل کتاب بنو قریظہ، یہ نہیں، منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر بنو قریظہ کے ساتھ یہود کے ساتھ قتال کیا گیا تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ لڑائی میں شریک ہو بھی جائے نا، اگر یہ مدد کے لیے آ بھی جائے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، فرض کر لو اگر انہوں نے مدد کی، کنہوں نے؟ منافقین نے۔ ہم کس کی؟ اہل کتاب کی۔ منافقین نے اگر اہل کتاب کی مدد کر بھی لی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ ان کے اندر استقامت نہیں ہے، یہ اللہ کے سچے بندوں کے سامنے کھڑے ہونے کی کیا سکت نہیں رکھتے ہیں، ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے یہود کی مدد کرے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ یہ مدد کے لیے آئیں گے، دم دبا کر کے بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو جب یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے تو یہ جو یہود ہے نا، یہ بے سر و کیا ہے، بغیر کسی مدد کے رہ جائیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، منافقین کے لیے اللہ نے زجر کو بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کو اللہ نے تسلی دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جنگ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ جب انسان پر جنگ مسلط ہو جائے نا، انسان کے اندر خوف، بے چینی، اضطراب، افلاس، بھوک، فقر و فاقے، زخم، شہادتیں، یہ ساری چیزیں کیا لڑائی اور جنگ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لڑنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نیوی کے اندر سرکاری افسر تھا، تو ہمارے ساتھ ان کی سلام دعا تھی، یہ کافی سال پرانی بات ہے۔ اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ یار انڈیا جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے، انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب دعا کرے کہ ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، لڑائی ہوگی تو لڑائی تو بڑے خطرے والی چیز ہے، مسلمان جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے، تکلیف ہوگی، زخم ہوں گے، شہادتیں ہوگی، بچے جو ہے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، عمارتیں جو ہے وہ مسمار ہو جائے گی، نقصان ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ ہم نے جو اتنی ٹریننگ کی ہے، تربیتیں کی ہے، یہ کس کام کی ہے؟ یہ اسی دن کے لیے تو ہم نے کی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو جب جنگیں ہوتی ہے نا، اس کے اندر بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ نے جتنی بھی تربیت کی ہے، ایک گولی آئے گی اسی کی نظر ہو جاؤ گے آپ، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بمباری ہوتی ہے، انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ ابھی بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، خیر کی دعا مانگنی چاہیے، لڑائی کی اور اس قسم کی دعائیں کبھی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں اگر لڑائی مسلط ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، جنگ مسلط ہو گئی، تو پھر صبر اور استقامت سے اور ثابت قدمی سے کیا کرنا ہے؟ پھر کام لینا ہے۔ تو اللہ نے بھی ایمان والوں کو تسلی دی، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ تمہارا ڈر جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، فی صدورہم من اللہ، ان منافقین کے دلوں میں اللہ سے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں اتنا نہیں جتنا تمہارا ڈر جو ہے ان کے دلوں میں ہے۔ وہ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے ہیں جتنا کہ تم سے کیا کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ منافقین تم سے کیوں اتنے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے بأنہم قوم لا یفقہون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یفقہون جو نہیں سمجھتے، جو نہیں جانتے ہیں کس چیز کو، نہیں سمجھتے ہیں عظمت خداوندی کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے اندر کیا ہے؟ یہ فقہ نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ عظمت خداوندی کو سمجھ سکے، شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے، بوجہ کفر اور شرک ہے۔ تو بوجہ کفر اور شرک کے یہ عظمت خداوندی کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے جو ہے ان کے اندر ان کے دلوں میں تمہارا ڈر زیادہ ہے بنسبت کس کے؟ اللہ کے ڈر کے۔ یہ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے ہیں، اگر یہ اللہ سے ڈرتے ہوتے تو یہ منافق، یہ یہود سے جو ہے کیا ہے، یہ اس طرح کے وعدے نہ کرتے، یہ اہل ایمان کا ساتھ دیتے ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ اللہ نے پھر کیا ہے ایک اور پیشن گوئی فرمائی ہے، لا یقاتلونکم جمیعا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الگ الگ تم سے کیا لڑیں گے، الگ الگ لڑنے کا ان میں کیا حوصلہ ہوگا؟ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے ہیں، یہ سب مل بھی جائے نا تم سے پھر بھی نہیں لڑ سکتے ہیں۔ الا فی قرى محصنۃ، مگر ایسی بستیوں کے اندر، محصنۃ جو کیا ہے، جس کے اندر قلعے ہو، مضبوط کیا قلعوں کے اندر وہ بستیاں موجود ہوں، مضبوط بستیوں کے اندر اور مضبوط قلعوں کے اندر موجود ہو، تب یہ تم سے لڑیں گے۔ یہ سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے ان کے اندر، منافقین کے اندر۔
او من وراء جدر، یا دیواروں کی اوٹ کے اندر، دیوار کے پیچھے سے تو لڑیں گے، مضبوط قلعوں کے اندر بیٹھ کر تو لڑیں گے، سامنے آنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لو، آج جو مسلمانوں کے ساتھ کفار جو جنگیں لڑ رہے ہیں، آج بھی کفار سامنے نہیں آتے ہیں۔ آپ افغانستان کے اندر دیکھ لو، نیٹو کتنے ممالک تھے، 50 کے لگ بھگ ممالک تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے سامنے کیا نہیں آتے تھے لڑنے کے لیے، مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی ان کے اندر، وہ اوپر سے ہی بمباریاں کرتے تھے، کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر کیا ہے، یہاں سے بٹن دبایا، جہاز آیا، بمباری کر کے چلا گیا۔ یہ وہی فی قرم محصنۃ او من وراء جدر، مضبوط قلعوں کے اندر اپنے کیا ہے ٹھکانوں کے اندر بیٹھ کر وہیں سے بٹن دبا کر وہیں سے یہ بمباریاں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے ان کے اندر، یہ سامنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو شکست ہوتی ہے، خوف کھاتے ہیں۔ تو جب یہ اتنے کمزور ہے، مسلمانوں کا ڈر جو ہے ان کے دل کے اندر ہے، اور یہ مسلمانوں کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، لڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ یہ بزدل ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بزدل بھی نہیں ہے، آپس میں جب لڑتے ہیں پھر آپس میں ان کی لڑائی دیکھ لو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سخت قسم کی لڑائی کرتے ہیں، یہ مسلمانوں سے کیا ہے، ڈرتے ہیں، مسلمانوں کا ڈر اور خوف ان کے دل میں موجود ہے۔ آپ دیکھ لو نا، آج پوری دنیا کے اندر یہ سوشل میڈیا نے بتا دیا ہمیں، پہلے ہم سمجھتے تھے کہ جتنے بھی کافر ہیں یہ سب متحد ہیں آپس میں، اور مسلمانوں کے خلاف کیا ہے، یہ ایک ہے۔ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی مسلمانوں کے خلاف تو یہ متحد ہے، لیکن آپس میں بھی ان کے دل کیا ہے، جدا جدا ہے، جیسے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو یوکرین کو دیکھ لو، اور اسی طرح کیا روس کو دیکھ لو، ان کی آپس کی لڑائی ہے، یورپ کو دیکھ لو، اور کیا ہے روس کو دیکھ لو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جتنے بھی کافر ہے یہ سب آپس میں کیا ہے، آپس میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ کو چین سے خطرہ ہے، چین کو جو ہے کہ امریکہ سے خطرہ ہے، ان سب کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا بأسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس کے اندر شدید سخت ہوتی ہے۔ آپس کے اندر ان کی لڑائی کیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کس طرح مار رہے ہوتے ہیں۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ یار ان کی تعداد تو بہت ہے، جب تعداد بہت ہے تو یہ کیا ہے، ہم سے لڑیں گے، مسلمان مغلوب ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تحسبہم جمیعا، ان کی تعداد جو بہت ہے، ان کی تعداد کی وجہ سے آپ ان کو ایک جیسا سمجھو گے، آپ یہ خیال کرو گے کہ یہ سب کیا اکٹھے ہیں، جمیعاً آپ ان کو کیا سمجھو گے، اکٹھا سمجھو گے، متحد سمجھو گے ان کی تعداد کی وجہ سے۔ وقلوبہم شتیٰ، لیکن ان کے دل جو ہے، اور ان کے دل شتیٰ وہ جدا جدا ہیں، اس لیے کہ ان کے عقائد بھی کیا ہے، جدا جدا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آپ دیکھ لو جو بدھ مذہب ہے وہ الگ ہے، اور اسی طرح یہ جو عیسائی ہے وہ الگ ہے، یہودیوں کو دیکھ لو الگ ہے، سکھ جو ہے وہ الگ ہے، ہندو جو ہے الگ ہے، ان سب کے دل جو ہے کیا ہے آپس میں جدا جدا ہے۔ وہ قلوبہم شتیٰ، بظاہر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک ہیں، لیکن ان سب کے دل کیا ہیں، جدا جدا ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، ان کے عقائد میں اختلاف کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے بانہم قوم لا یعقلون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یعقلون کہ ان کے اندر کیا عقل نہیں ہے، دین صحیح کی کیا عقل نہیں ہے، یہ دین صحیح کو سمجھ نہیں سکتے کہ صحیح دین کون سا ہے، اس لیے ان کے عقائد میں کیا پیدا ہوگی، اختلاف پیدا ہوگی۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے، بنو قریظہ یا بنو نذیر، ان کی مثال اللہ نے بیان کی ہے۔ فرمایا کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قریبا ذاقوا وبال امرہم، ابھی قریب ہی کے اندر جو ہیں انہوں نے اپنے کام کی سزا کو چکھ لیا تھا۔ جب انہوں نے غداری کی نا، بنو قینقاع نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کی، تو جب مدد کی تو اس مدد کی سزا انہوں نے دنیا کے اندر چکھ لی، ان کو جلاوطن کر دیا گیا۔ اصل میں یہ جو بنو قینقاع تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہی تھا کہ جو ان کے مقاتلین ہیں، ان کے جو لڑنے والے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ جو رئیس المنافقین تھا، کیا ہے، ابن ابی ابن سلول، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اصرار کیا کہ نہیں، ان کو قتل نہ کیا جائے، جلاوطن کر دیا جائے لیکن ان کو قتل نہ کیا جائے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کیا، ان کو جلاوطن کیا، ان کو قتل نہیں کیا۔ اور بنو نذیر جو تھے، بنو نذیر کو کیا جلاوطن کر دیا گیا۔ بنو قریظہ جو تھے، بنو قریظہ کو بھی قتل کیا گیا۔ بنو قریظہ کے بارے میں یہ جو بنو قریظہ تھے نا، یہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مخالفت کی، اور
جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، تو ان کا بھی اللہ کے رسول نے محاصرہ کر لیا۔ جب ان کا محاصرہ ہو گیا یہ بڑے پریشان ہو گئے، محاصرہ تب کیا طول پکڑ گیا، ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان چلے جائیں گے، لیکن صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محاصرے کو ختم نہیں کیا، تو بالآخر انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی صلح کر لی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی کوئی ثالث مقرر کر دیا جائے۔ انہوں نے خود کہا کہ بھئی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث مقرر کیا جائے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے بہت اچھے رہے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ فرمائیں گے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے ان کو ثالث مقرر کیا گیا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے بھی جوان ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو کیا ہے غلام بنا دیا جائے۔ چنانچہ یہی فیصلہ کیا ہے منظور ہوا اور اسی کے اوپر کیا عمل ہوا۔ 500 یہودیوں کو، بنو قریظہ کے 500 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں بنو قریظہ کی مثال بھی کیا ہے ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، ابھی قریب کے اندر انہوں نے اپنے کام کی کیا سزا چکھ لی۔ بنو قریظہ یہ بھی کس کی طرح؟ بنو قینقاع کی طرح ہے، یا پھر یہ کس کی طرح ہے؟ یہ مشرکین مکہ کی طرح ہے کہ بھئی غزوہ بدر کے اندر سن 2 ہجری کے اندر جس طرح اللہ نے کیا ان کو سزا دی، اسی طرح کیا ان کو بھی سزا ملی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ کیا ہے اخروی نتیجہ اللہ نے بیان کیا، آخرت کے اندر ان کے لیے درناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی عذاب، آخرت کے اندر بھی عذاب۔ کمثل الشیطان، یہاں سے اللہ نے منافقین کی مثال بیان کی ہے، فرمایا مثلہم کیا ہے کمثل الشیطان، یعنی ان کی مثال شیطان کی طرح ہے۔ ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ یہ منافقین جو بنو نذیر کی مدد کر رہے تھے، ان کی امداد کر رہے تھے اور ان سے وعدے کر رہے تھے، یہ ایسا ہے جیسے کیا ہے شیطان ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر۔ میں اس پہ یہاں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، پہلے یہ آیت ہم جو ہے کیا پڑھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کی مثال شیطان کی طرح ہے، اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان سب سے پہلے انسان سے کہتا ہے اکفر، کفر کر۔ فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ شیطان جو ہے قال، وہ کہتا ہے انی بریء منک، انی بریء منک، میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں تجھ سے بری ہوں، تجھ سے لا تعلق ہوں۔ جھوٹ بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ شیطان کا جھوٹ دیکھو، شیطان کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرتے تو اب سجدہ کر لو آدم علیہ السلام کا، اللہ نے تو حکم دیا تھا، سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے کیا ہے ڈرتا ہوں۔ فکان عاقبتہما، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کا انجام، کن دونوں کا؟ شیطان کا اور یہ جو جن کو کیا ہے اللہ نے تشبیہ دی ہے شیطان کے ساتھ، ان دونوں کا انجام یہ ہے انہما فی النار خالدین فیہا، یہ دونوں جو ہے دوزخ کے اندر ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دوزخ کی آگ ہے نا یہ بدلہ ہے ظالمین کا، ایسے ظالموں کا کیا ہے یہ بدلہ ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان سے کہتا ہے یہ کام کر لو، یہ کفر یہ گناہ کا کام کر لو، اس کو بہت ملمع کر کے، مزین کر کے، خوبصورت کر کے اور اس کے اندر کیا ہے خوبیاں بیان کر کے انسان کو راغب کرتا ہے کہ انسان گناہ کر لے۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے شیطان کہتا ہے بھئی میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میں آپ سے لا تعلق ہوں، آپ نے خود یہ گناہ کیا ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور غالباً قرطبی، روح المانی، ان سب کے اندر کیا یہ موجود ہے۔ تفسیر زاد المسیر کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک نیک آدمی تھا، کوئی عابد تھا عبادت کرنے والا، وہ کسی گرجا کے اندر اور اپنے عبادت خانے کے اندر اپنے صومعہ کے اندر عبادت کیا کرتا تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ 10 دن کے بعد تو جو ہے کیا وہ افطار کرتا تھا، یعنی 10 دن تک مسلسل روزہ رکھتا تھا، پھر کیا ہے ایک دن وہ روزہ نہیں رکھتا اور مسلسل اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، نمازیں پڑھتا وغیرہ۔ تو ایک مرتبہ شیطان جو ہے کیا ہے اس بزرگ کے پاس آیا، بزرگ سے کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں آپ سے کچھ استفادہ کروں، آپ سے کیا ہے کچھ دین حاصل کروں، اور جس طرح آپ اللہ کے دین میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے، میں بھی اسی طرح عبادت میں مشغول رہوں آپ کو دیکھ دیکھ کر۔ اس بزرگ نے کیا ہے اس عابد نے کوئی توجہ نہیں دی، تقریباً 40 دن اسی طرح گزر گئے۔
40 دنوں کے بعد جب اس عابد نے دیکھا، عبادت گزار نے دیکھا کہ یار یہ تو کوئی بڑا ہی نیک بندہ لگتا ہے، اس نے اس کو اپنی صحبت میں رکھ لیا۔ کافی عرصہ اس کے پاس گزارنے کے بعد اس شیطان نے کہا کہ بھائی میں آپ سے جا رہا ہوں، میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ بزرگ تو اس سے بڑا متاثر تھا، یار اتنا وقت اور اتنی زندگی اس نے میرے پاس گزاری، اور جب میں نے اس کو دیکھا عبادت کے اندر مشغول دیکھا، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا بس میں جا رہا ہوں یہاں سے، آپ کے ساتھ اتنا وقت گزار لیا، اب میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ لیکن جاتے جاتے شیطان نے اس بزرگ سے کہا کہ میں آپ کو کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ وہ کلمات آپ پڑھیں گے تو اس سے بیمار لوگوں کو شفا ملے گی۔ اولاً تو بزرگ نے انکار کیا، اس نے کہا کہ دیکھو آپ کی وجہ سے خلق خدا کو کیا فائدہ پہنچے گا، یہ کلمات آپ سیکھ لیں مجھ سے۔ اس بزرگ نے وہ کلمات اس سے سیکھ لیے۔ سیکھنے کے بعد یہ شیطان کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کے پاس جاتا تھا اور لوگوں کی رگوں کو پکڑ کے اور لوگوں کے اوپر ایسے اثرات کر لیتا ہے کہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ متاثر ہونے کے بعد لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی، بیمار ہوتے، تو اس بزرگ کے پاس کیا ہے وہ مشورہ دیتا کہ اس کے پاس جاؤ، یہ تمہیں دم کرے گا تو تمہیں کیا شفا ملے گی۔ لوگ آتے تھے، لوگوں کو شفا ملتی تھی۔ کوئی بادشاہ تھا، سردار تھا، اس کی بیٹی تھی، شیطان اس پر کیا اثر انداز ہوا، وہ بیمار ہو گئی۔ جب وہ بیمار ہوئی تو شیطان نے لوگوں سے کہا کہ بھئی اس بزرگ کے پاس لے جاؤ اور اسی کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ وہ جو سردار تھا اور اس کے جو جتنے بھی ماننے والے تھے وہ سب کیا ہے اس لڑکی کو لے کر گئے، خوبصورت لڑکی تھی۔ اس بزرگ سے کہا، عبادت گزار سے کہا کہ بھئی اس کو ہم یہاں آپ کے پاس چھوڑتے ہیں، آپ اس کو کیا ہے ٹھیک کر لو، دم کرتے رہو تاکہ کیا یہ شفایاب ہو جائے۔ اس نے پہلے بہت انکار کیا، لیکن انہوں نے زبردستی کیا۔ شیطان نے مشورہ دیا بس یہیں پر اس کے بعد چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہ وہاں چھوڑ کے چلے گئے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بھئی آپ کے پاس امانت ہے، ہم اس امانت کو لینے کے لیے آئیں گے۔ تو بزرگ جو نے کیا اس کو دم بھی کرتا تھا، ایک مرتبہ کیا ہے شاید کھانا دینے کے لیے گیا، جب دیکھا تو اس اجنبی جوان لڑکی کے اوپر اس کی نظر پڑ گئی۔ بس وہ جو نظر پڑی نا، شیطان نے اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ یہ پہ اس کے پاس آتا جاتا، اس کے ساتھ کیا گپ شپ، بات چیت، تعلقات، یہاں تک کہ بدکاری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور بدکاری کرنے کے بعد وہ جو خاتون تھی وہ امید سے ہو گئی، یعنی وہ پریگننٹ ہو گئی، حمل والی ہو گئی۔ یہاں تک کہ شیطان اب اس کے پاس آیا اور اس عابد سے کہا کہ بھئی اب تو لوگوں کو پتہ چلے گا، آپ کی جتنی بزرگی ہے، یہ جتنی عبادت ہے، یہ سب خاک کے اندر مل جائے گی، بدنامی ہو جائے گی۔ اس بدنامی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس لڑکی کو قتل کر دو۔ اس عابد نے اس لڑکی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو کہیں دفنا دیا۔ شیطان کیا ہوا، شیطان اس لڑکی کے ایک بھائی کو خواب میں آیا کہ بھئی تمہاری بہن کو قتل کیا، دوسرے بھائی کو خواب میں آیا، تیسرے کو آیا۔ سب وہ پہلے کیا ٹالتے رہے۔ جب مسلسل خواب آتے رہے تو سب نے کہا کہ بھئی پوچھتے ہیں اس بزرگ سے۔ بزرگ کے پاس گئے، اس نے کہا، اس عابد نے کہا کہ بھائی آپ کی جو بیٹی تھی اس کو میں نے کیا ہے دم کر دیا تھا، وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ بھئی کیا ہے کوئی جن وغیرہ اس کو کیا اپنے ساتھ لے گیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ لوگوں نے یقین کیا کہ بھئی یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ شیطان پھر آیا ان کے پاس، شیطان نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ پر کیا ہے اس کی قبر کھودی گئی ہے، وہاں سے کیا ہے آپ اس کو دیکھ لو، وہاں گڑھا کھودو، وہاں سے کیا تمہاری بہن کی لاش نکل آئی۔ اب خواب کے اندر جب انہوں نے یہ بات دی، انہوں نے تحقیق کی، وہاں جب اس جگہ کو کھودا گیا، وہاں سے دیکھا کہ بھئی وہ لڑکی کیا ہے مردہ حالت میں نکل آئی۔ اس بزرگ کو پکڑا، اس کو مارا، اس کے عبادت خانے کو گرایا، اور پکڑنے کے بعد جو ہے اس بزرگ کو پھانسی کے اوپر کیا لٹکانے لگے۔ تو شیطان اس کے پاس آیا، شیطان نے کہا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا میں وہی عابد ہوں، وہی بزرگ ہوں جو میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کو میں نے کیا ہے اس طرح کے کلمات سکھائے تھے، وہ میں ہی تھا، میں شیطان ہوں۔ اس نے کہا آپ نے میرے سے بڑی زیادتی کی، دھوکہ دیا۔ تو شیطان نے کہا میں ابھی بھی آپ کو چھڑا سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا یار آپ مجھے چھڑا لو، میں آپ کی شرط پوری کر لوں گا۔ اس عابد نے کہا، شیطان نے کہا بھئی آپ ایسے کرو کہ آپ میرے سامنے سجدہ کر لو۔ کیا کرو؟ عابد سمجھے کہ میں اس کے آگے سجدہ کر لوں گا تو یہ میری کیا ہے جان چھڑا لے گا۔ شیطان نے کہا بھئی لوگ کی آنکھوں میں مٹی ڈال دوں گا، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دوں گا، تو میں یہاں سے نکال کے لے کر بھاگ جاؤں گا۔ اس بزرگ نے جیسے ہی سجدہ کیا، شیطان نے کہا میں یہی تو چاہتا تھا کہ آپ میرے سجدہ کریں، اور پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے کیا اس کو قتل کر دیا۔ یہ ہے شیطان، انسان سے کہتا ہے اکفر، کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کرتا ہے قال انی بریء منک، میں تو تجھ سے کہ الگ ہوں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، میں بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، پھر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان کو کیا کرتا ہے ورغلا دیتا ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے منافقین کی مثال کس کے ساتھ دی ہے؟ شیطان کے ساتھ. جس طرح شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، یہ جو بنو کیا ہے، یہ جو منافقین تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول وغیرہ، انہوں نے بھی کیا ہے بنو قریظہ سے اور یہود سے کہا کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم نکالے گئے ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تمہارے ساتھ قتال کیے گئے ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن جس وقت کیا لڑائی کی نوبت آئی اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، ان کو جلا وطن کیا یا ان کو قتل کیا، یہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کیا مدد نہیں کی شیطان کی طرح. جس طرح شیطان کیا ہے انسان کی مدد نہیں کرتا، اسی طرح انہوں نے بھی کیا کی مدد نہیں کی.